السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخصیات تاریخ کا اعزاز ٹھہرتی ہیں ان میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، اور آپ کی والدہ محترمہ تاریخ اسلام کی عظیم محسنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے 10 برس قبل جو ہے وہ اس دنیا میں آئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 30 برس تھی۔ حضرت زینب کا جو تھا اسم گرامی ہے وہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آپ کی شادی کم عمری میں ہی ہو گئی، آپ کے خالہ زاد بیٹے ابو العاص سے ہو گئی تھی، اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کے والد محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ بھی اپنی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ پہلے ایمان لانے والوں میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کا جو یہ اعلان نبوت ہے کفار پر بجلی بن کے گرا، سارا مکہ جو تھا وہ دشمن ہو گیا، اور باقیوں کو تو چھوڑیے، آپ کے جو سگے چچا ہیں ابو لہب جو ہیں وہ آپ کی دشمنی میں سب سے آگے آگے نظر آئے۔ تو اسی دوران میں جو کفار مکہ تھے انہوں نے حضرت ابو العاص کو اور ان کے رشتہ داروں نے بہت مجبور کیا کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو زینب ہے اس کو طلاق دے دو۔ تو حضرت ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا اور صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی قیمت پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے حضرت ابو العاص کے طرز عمل کو ہمیشہ سراہتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت شریف تھے، پاکیزہ تھے، دیانتدار تھے، بہادر اور مہذب انسان تھے، مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا شروع کے بیچ میں، پھر بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب کفار کے ظلم و ستم حد سے بڑھے تو اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے، جب کہ سیدہ زینب مکہ مکرمہ میں ہی اپنے سسرال میں تھیں۔ 2 ہجری میں قریش مکہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، لشکر کفار میں ابو العاص بھی شامل تھے، اور بدر کے میدان میں جب کفار کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو حق غالب رہا، حملہ آوروں کے بہت سے آدمی جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتاروں میں ابو العاص بھی تھے، انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیدی بنا لیا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو جو قیدیوں کے رشتہ دار تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے جو عزیز تھے ان کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا۔ فدیہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے اتنے لے لیں اور ہمارا جو قیدی ہے اس کو آزاد کر دیں، آزادی دے دیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکے سے اپنا جو دیور عمر بن ربیع تھا ان کے ہاتھوں ایک یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس ہار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، کیونکہ یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اور ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ تو سارے صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ متفق ہو گئے، اور جو ابو العاص تھے انہوں نے بھی یہ شرط جو وہ قبول کر لی، اور رہا ہو کر جب وہ مکہ پہنچے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جج کے مقام پر ٹھہر کے انتظار کریں، اور حضرت جو ابو العاص ہیں انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے روانہ کر دیا، اور ان کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی جو کنانا کو بھی ساتھ بھیجا۔ لیکن ہوا کیا کہ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے، تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، اور ذی طویٰ کے مقام پر انہیں جا کے گھیر لیا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نیزے سے زمین پہ گرا دیا، اور اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑیں، اور ویسے بھی وہ حاملہ تھیں، سخت چوٹ آئی اور ان کا حمل جو تھا وہ ساقط ہو گیا۔ اور کنانہ بن ربیع جو ان کے دیور تھے وہ بہت غضبناک ہو گئے، انہوں نے اپنے تیر نکالے اور انہوں نے انہیں اپنے ترکس پہ چڑھا کر ان کو للکارا، ان کو کفار کو، کہ اب اگر تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو میں اس کو چھلنی کر دوں گا۔ یہ سن کر کفار رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے، انہوں نے کہا بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب کنانہ نے تیر روکا تو انہوں نے پھر انہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہمیں کتنی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور تم بھی اسے جانتے ہو۔ اگر تم اس بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سکی ہوگی، ہماری بڑی انسلٹ ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس چلے جاؤ، پھر کسی وقت خفیہ طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانا۔ کنانہ نے بھی ان کی یہ بات مان لی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جج پہنچے اور انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور خود مکہ واپس آ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص جو تھے ان کو حضرت زینب سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگی۔ 6 ہجری میں وہ تجارت کی غرض سے شام گئے تو ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں، تو یہ مسلمان تھے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، تو آپ مسلمان تو تھے لیکن اللہ کے نبی جو تھے ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، تو اس لیے یہ شام کی سرحد پہ رہنے لگے۔ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سامان تجارت جب لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، ان کا سارا سامان جو تھا وہ ضبط کر لیا، اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ قریش کی مکہ کی بات نہیں مانی تھی، پہلے بھی وہ ان کے اسرار پر انہیں یعنی کہ طلاق نہیں دی تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علیحدگی کا حکم آیا تو بھی انہوں نے اللہ کے نبی کی حکم کی بھرپور تعمیل کی، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ جائیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی قریش مکہ جو تھے وہ ابو العاص کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، کیونکہ وہ مکہ کے سب سے زیادہ ہر دل عزیز شخص تھے، ان کی شخصیت ہی اس طرح کی تھی۔ قریش ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، یہ وقت پر امانتیں واپس بھی کر دیتے تھے، اور آپ بہت اچھے اور کامیاب تاجر تھے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تجارتی قافلہ لے کر کہیں بھی جاتے تو قریش مکہ اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کر دیتے تھے، اور پھر آپ میں یہ خوبی تھی کہ جب آپ واپس آتے تو نہایت خلوص دیانتداری سے ان میں منافع بھی تقسیم کر دیتے۔ اس لیے قریش مکہ کی نگاہوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دیانتدار اور صدق و صفا والا کوئی شخص نہیں تھا۔ 6 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جب شام جا رہے تھے تو مجاہدین اسلام نے قریش قافلے پر جب چھاپہ مارا تو
ان کا سارا مال و اسباب جو تھا وہ قبضے میں کر لیا، تو حضرت ابو العاص جو تھے وہ بھاگ کر مدینہ چلے گئے، اور جو باقی مشرکین تھے ان سب کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اور حضرت ابو العاص جو تھے انہوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال جو ہے وہ انہیں واپس کر دیں، چونکہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے مکہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا جو مال تھا وہ سارا واپس کر دیا۔ تو صحابہ کرام کو تو ہر وقت ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی جو تھی وہ مطلوب تھی، اور جب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا سامان جو تھا واپس کر دیا تو وہ سارا سامان لے کر مکہ پہنچے، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی امانتیں واپس کیں۔ پھر اہل مکہ جو تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، کیا اب میرے ذمہ کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تو جو تمام اہل مکہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بالکل نہیں، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم ایک نیک اور باوفا شخص ہو۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہی بات رکاوٹ تھی کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو، اور یہ کہہ کر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد ہجرت کر کے پھر مدینہ تشریف لے گئے، اور یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرک کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تھی، اسی لیے جب ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں، 8 ہجری میں ہی آپ نے وفات پائی۔ اس کا سبب جو تھا وہ اسقاط حمل کی تکلیف تھی، جو آپ مکہ سے آتے ہوئے ذی طویٰ کے مقام کے اوپر آپ کو جو تکلیف تھی ہوئی۔ حضرت ام ایمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کی میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو اللہ کے نبی نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور یہ بھی ہدایت کی کہ کفن کے اندر پہنا دو۔ نماز جنازہ اللہ کے نبی نے خود پڑھائی، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مشہور صحابیہ ام عطیہ سے روایت ہے کہ جب مجھے سیدہ زینب کے غسل میں شرکت کا موقع ملا، غسل کا طریقہ خود اللہ کے نبی بتاتے جاتے تھے، اور آپ نے ام عطیہ سے فرمایا کہ ام عطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا، اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ جس دن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین تھے اور فرما رہے تھے کہ زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے علی تھے اور ایک لڑکی امامہ تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا وفات پا گئے، اور وفات سے بیشتر انہوں نے اپنی لڑکی جو امامہ تھی ان کو حضرت زبیر بن عوام جو کہ ان کے ماموں زاد بھائی تھے ان کی سرپرستی میں دے دیا۔ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ ایام رضاعت کے بعد جب وہ مدینہ شریف بلا لیا، خود پرورش اور تربیت فرمائی۔ فتح مکہ کے روز یہی علی نواسۂ رسول جو تھے وہ اللہ کے نبی کی اونٹنی پر آپ کے ساتھ سوار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مرگ پہ تھے اور ان کو جب اللہ کے نبی کو ان کی اطلاع فرمائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا ہی واپس لیتا ہے، خدا ہی عطا کرتا ہے۔
اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص معاملے کے بھی مصروف تھے، اس لیے فوراً تشریف نہ لے جا سکے۔ خادم پھر حاضر ہوا کہ جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قسم دیتی ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ بچہ دکھایا گیا اور وصال ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت امامہ جو تھیں وہ پیاری نواسی تھی جن کو گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور امامہ جو تھی وہ کندھے پہ ہوتی، رکوع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ اتار لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ پیاری، تو ایسے ہی اللہ کے نبی نے بڑے گفٹ دیا کرتے تھے۔ ایک بار نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حلہ بھیجا جس میں سونے کی انگوٹھی تھی، جس کا نگینہ حبشی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی سیدہ امامہ کو عطا فرمائی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تحفہ بھیجا جس میں سنہری ہار تھا۔ تمام امہات المومنین ایک مکان میں جمع تھیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ مٹی سے گھیر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوبصورت ترین اور عجیب ترین میں اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ اب ساری جو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں وہ سمجھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہار جو ہے وہ ملے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کے گلے میں اس ہار کو ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کو حضرت زینب سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ یہ اپنی امی کے ساتھ سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، اور آپ کی وفات کے دکھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تکلیف سے برداشت کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہزارہا رحمتیں نازل فرمائے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر، آمین۔